بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویورز؟ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ جو مختصر ویڈیو ہے یہ ایک وظیفے اور ایک دعا کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مختصر ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں وہ ضرور آپ سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے، تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سدھر جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اگر آپ نے اس ذکر کے متعلق میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ اس کی فضیلت کے متعلق میں نے بیان کیا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئی ہیں، تو ابھی آپ اس لنک پہ کلک کریں اور وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی ذکر اور اسی دعا کی کنٹینیوٹی ہے جس میں ہم آج نئی ایک اور حدیث جو ہے اس کی فضیلت میں پڑھیں گے اور آپ کو اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ یقیناً حاصل ہوں گی۔ یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے، یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کے چند الفاظ ہیں لیکن بہت ہی قوت والے، بہت ہی حکمت والے اور بہت ہی طاقتور الفاظ ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب الفاظ بھی ہیں۔ اور یہ ہم پہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ طریقے بھی بتائے ہیں کہ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ معلومات بھی پہنچائی کہ ہم اس کو پڑھیں اور ان کو یاد کریں، ان پہ عمل کریں اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے بندے جو انسان ہے، جو بنی نوع انسان ہے، جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اس سے اپنی حاجات کی طلبی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ بہت غفور الرحیم ہیں اور وہ بہت نوازتے بھی ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں ایسے پرابلمز ہیں جو کہ سالو نہیں ہو رہے، آپ کو ذہنی ڈپریشن ہے، آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کو لا علاج کہتے ہیں، آپ کا مزاج آپ کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے، آپ میں بے چینی ہے، آپ کے سامنے بہت سی پرابلمز ہیں، تو ان سب کا حل جو ہے وہ ایک ہی ذات کے پاس ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، بشرطے کہ آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے مدد مانگو، تو میں یقیناً آپ کے لیے ایسے دروازے کھول دوں گا جو کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کن فیکون کہتے ہیں تو ہر چیز ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہمیں جو ہے وہ صدق دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خلوص سے دل سے دعا کی جائے تو وہ یقیناً قبول بھی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو اس دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگ بھی ذکر و اذکار کیا کرو، اور اسپیشلی یہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بہت ضروری ہیں، ہمیں ان کو کرنا چاہیے، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ سے تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ یہ مختصر جو ذکر ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس کو اگر آپ کثرت سے پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سے فوائد ہیں جو کہ ہم نے اپنی گزشتہ چند ایک ویڈیوز میں بھی اس کی گزارشات کی تھی کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں بتائی گئی تھی۔ تو اسی کی آج ایک نئی حدیث ہے اس دعا کی یا اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں کہ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ جو وظیفہ ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ جنت کا دروازہ بھی اسے کہا گیا ہے۔ تو یقیناً آپ نے اگر کسی جگہ پہ جانا ہو، کسی گھر میں جانا ہو، کسی بھی آپ نے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہو تو یو ہیو ٹو نو دا گیٹ وے، آپ کو اس کا جو دروازہ ہے وہ جاننا ضروری ہوتا ہے، وہ کس طرف ہے، کہاں ہے،
وہ اس کو کھولیں گے تو پھر ہی آپ اس منزل تک پہنچ سکیں گے، پھر آپ اس گھر میں داخل ہو سکیں گے، آپ اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے پھر ہی آپ اس کی منزل تک پہنچ سکیں گے اگر آپ اس کے دروازے کے متعلق آپ کو علم ہو، اس کو کھول سکتے ہوں۔ تو دیکھیں اس چھوٹے سے وظیفے کی جو اہمیت اور اس کی جو برکت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو یقیناً وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جب جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے تو آپ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم جو ہے جنت میں جائیں اور اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ حاصل کریں۔ تو یہ وظیفہ مختصر ہے لیکن اس کی جو فضیلت اور اس کی جو برکت ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نعمتوں والی ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں نماز پڑھ کر فارغ ہو چکا تھا۔ آپ نے مجھے اپنی ایڑی لگائی اور کہا، کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دیکھیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 4 الفاظ ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو یقیناً اگر آپ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، دروازہ کھول لیں گے تو آپ دروازے کے ذریعے جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وظیفے کی فضیلت کے متعلق ایک مختصر حدیث تھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس وظیفے کے متعلق ایک اور حدیث بیان کریں گے جو کہ اس کی فضیلت اور اس کی جو برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو آپ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور یہ وظیفہ ضرور پڑھتا رہے کریں، یہ بہت برکت والا وظیفہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اور جو اس کی برکتیں ہیں وہ ہمیں ضرور سمیٹنی چاہیے۔ انشاءاللہ انٹل another ویڈیو آپ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔